نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک. لباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشمینہ پہنتے تھے اور پاؤں میں پیوند زدہ جوتے بھی استعمال کرتے تھے، اور پہنے کی چیزوں میں قطعاً تکلف نہیں فرماتے تھے. تکلف نہیں کیے، جیسے کہ تو لباس ایک جیسے، اس کی سامنے ٹوپی بھی ایک جیسے ہوگی، چپل بھی ایک جیسے، اس کو کہتے تکلف. بس جو بھی آ جاتا مل جائے اس کو پہن لیتے. اور سب سے بہتر کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ کرتا تھا. اور جس وقت نئے کپڑے استعمال فرمائے تو یہ فرماتے اللہم لک الحمد کما البسطہ واسألک خیرہ وخیر ما صنع لہ پڑھتے تھے. اور سبز رنگ کے کپڑے کو بہت پسند فرماتے تھے، اور گاہے گاہے چادر سے سوائے اس چادر مبارک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھے، دو کونوں اور شانوں کے درمیان باندھ کر کیا نماز ادا فرماتے تھے. اور دستار مبارک ایک سر جس کا شملہ، جسے شملہ کہتے ہیں، شملہ کیا ہے؟ پگڑی باندھے شملہ، دونوں شانوں کے درمیان چھوڑ کر فرق مبارک پر امامہ باندھ دیتے تھے. یہ شملہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے شملہ ہوتے ہیں، اس کو دونوں نیچے کی طرف دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے ہیں. جمعہ کے دن چادر سرخ اوڑھتے تھے. سرخ اوڑھتے یہ چادر یہ کہ مثال کے طور پر کلر، مثال کے طور پر کالا سو اس میں سرخ قسم کی لکیریں ہوں، فل سرخ نہ ہو. فل سرخ ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی لباس ہے، یہ مردوں کا لباس نہیں ہے. اور بعض نے کہا کہ اس چادر پر سرخ رنگ کی دھاریاں ہوتی، یہ تفصیل کی ہے، ٹھیک ہے. اور داہنی ہاتھ کی شہادت والی طرف کی تیسری انگلی میں چاند کی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ کندھا تھا پہنتے تھے. داہنی ہاتھ، ٹھیک ہے، شہادت والی کی طرف تیسری، یہ اس پر کہتے کہ انگوٹھی تھی، اس پر اللہ محمد رسول لکھا ہوتی. کس لیے استعمال کرتے؟ جب آپ سے کوئی خط لکھتے تو اس پر مہر کے لیے انگوٹھی استعمال کرتے تھے، ایسے کر کے اس پر چھاپ جاتے تھے. اور کبھی انگوٹھی بائیں ہاتھ کی شہادت والی طرف کی تیسری انگلی بھی پہن لیتے دونوں طرف. اور خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے اور بدبو سے ناخوش ہوتے تھے. اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دنیاوی لذت عورت یعنی ازواج مطہرات اور خوشبو عطا فرمائی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں مرحمت کی ہے. اور خوشبو میں سے غالیہ کو جو ایک مرکب خوشبو ہوتی ہے استعمال فرماتے ہیں، غالیہ یہ نام ہے. نیز مشک کو خالص بھی استعمال فرمایا، اور کافور اور عود کی دھونی دیتے تھے. دھونی مطلب کیا کرتے ہیں؟ دھواں. میں کے نیچے کیا لگاتا ہوں؟ دھواں، اس کو دھونی کہتے ہیں. اور اسمت جو کہ اعلیٰ قسم کے سرما ہے، سرما سے رانجھا، وہ استعمال کرتے تھے. اور کبھی داہنی ہاتھ میں 3 سلائی، بائیں ہاتھ میں 2 سلائی فرماتے تھے. اور کبھی روزمرہ کے حالت میں بھی سرما استعمال کرتے تھے. سلائی اس طرح ہوتے ہیں، ابھی دائیں ہاتھ ہے 1 2 3، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر 1 2، کبھی کبھی 3 1 2 3، پھر 1 2 3، اس کو سلائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح. اور کبھی روزے کی حالت میں بھی سرما استعمال فرماتے تھے. یہ روزے کی حالت میں سرما استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے. روغن زیتون ایک روز کے ناغہ سے فرماتے تھے، اور سرما ڈالنے میں عادت تا کی رعایت فرماتے تھے، یعنی 3 2 5 یا 4 3 7 تاک عدد، 2 نہیں 3 5 7 9، اس طرح. انگلش میں اوڈ کہتے ہیں، اور ایک ایون ہوتا ہے، ایک اوڈ ہوتا ہے، اوڈ عدد، ٹھیک ہے. سرما ڈالنے میں، ٹھیک ہے. دائیں جانب سے ہر کام کی ابتدا کرتے، دائیں ہر طرف، دائیں طرف، رائٹ طرف. کنگ کرنا، جوتا پہننا، وضو کرنے، بلکہ تمام کاموں میں پسند فرماتے تھے. اور آئینہ بھی دیکھتے تھے. اور سفر میں چند چیزیں، سفر میں سامان، تیل کی شیشی، سرمدانی، آئینہ، کنگا، کینچی اور مسواک اور سوئی داغا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہمراہ رکھتے تھے. وہاں پر سفر کے لیے یہ ضروری ہوتا تھا، ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پیشتر 3 دفعہ مسواک فرماتے تھے، سونے سے قبل 3 دفعہ مسواک فرماتے تھے. اور پھر تہجد کے وقت اور پھر فجر کی نماز کے وقت حضرت صاحب، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت بھی مسواک استعمال کرتے تھے، پھر فجر کی نماز کے وقت بھی مسواک استعمال کرتے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا
پیچنا، یہ اس کو ہم حجامہ کہتے ہیں، وہ بھی لگوایا کرتے تھے، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشطبی بھی فرماتے، مطلب ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، لیکن خوشطبی میں بھی سچ بات کے سوا نہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اونٹ پر سوار فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھ کو اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بچہ میرے وزن برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کا بچہ بھی ہوتا ہے نا، اونٹ کسی کا بچہ تو ہوگا نا۔ یہ کہتے ہیں مذاق تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت خدمت مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر بیمار ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفیدی سے پتلے کے ارد گرد سفیدی تھی۔ اس عورت نے وہ سفید سمجھی کہ جس کی آنکھ پر اجانسی بینائی جاتی رہتی ہے۔ وہ عورت واپس گئی اور اپنے شوہر کی آنکھ کھول کر دیکھنے لگی۔ اس نے شوہر سے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ تیرے آنکھ میں سفیدی ہے۔ شوہر نے جواب دی کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ ہر کسی کی آنکھ میں سفیدی ہے۔ یہ مذاق تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ سب لباس بھی عمدہ پہنتے تھے اور کبھی کبھی اپنے دوستوں کیا مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔